صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں سے منسوب اور متصل فرمایا ہے کہ جنہیں منوانے کے لیے ہمیں کسی بل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں مستقل عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عرش اعظم اور اللہ کے قاب قوسین سے منوائی ہوئی ہستیاں، ان کو نہ کسی بل کی ضرورت ہے، ان کو نہ کسی شف کی ضرورت ہے، ان کے لیے، ان کے ذکر کے لیے، ان کی مدح کے لیے، ان کی منقبت کے لیے، ان کے فضائل کے لیے آسمانوں کا اللہ ہی کافی ہے۔ اور اگر کہیں دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، تو ہم بھی اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کے ذکر کے لیے اللہ کافی ہے۔
علی کے ذکر کے لیے اللہ کافی ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم کے رسول نے اس بات کی طرف امت کو متوجہ کیا۔ بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور میری آواز آخری آدمی تک پہنچ رہی ہے، لہٰذا صرف آواز نہ پہنچے بلکہ پیغام بھی پہنچے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جتنی دیر آپ چاہیں گے میں پڑھوں، میں اتنی دیر پڑھوں گا۔ ابھی سے آپ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب ہے ابھی اتر جاؤں۔ توجہ ہے، ظاہر سی بات ہے بہت دیر سے آپ فرش عزا پر تشریف فرما ہیں اور آپ رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اطمینان رکھیے کہ اس جگہ کو چاروں طرف سے ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے، اور جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کے حق میں ملائکہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ملائکہ نبی کے بھی نوکر ہیں اور ہمارے بھی نوکر ہیں، تو ہم اس بات سے بالکل مبرہ ہو جاتے ہیں اور اطمینان سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر کہیں نادانستگی میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، لاشعوری طور پر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو فرش عزا پر پہنچا دیتے ہیں، اور یہ بات ہمیں مطمئن کر دیتی ہے کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر فضائل علی سنیں، اور فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے استغفار کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ آخری آدمی تک جملہ پہنچ رہا ہے، تو یہ میرا جملہ آپ محفوظ کیجئے گا۔ غدیر کے آنے تک، حجۃ الوداع تک پیغمبر کے اصحاب کی تعداد 1.25 لاکھ ہو چکی تھی۔ 1,25,000 اصحاب کرام تھے، جن میں بڑے بڑے اجلہ اصحاب کرام تھے، جن میں ایسے اصحاب کرام بھی تھے کہ جن کو بار بار رسول اللہ نے مخاطب بھی کیا اور جن کی طرف امت کو توجہ بھی دلوائی۔ ان صحابہ کرام کا نام لینے بیٹھ جاؤں تو اس کے لیے پورا عشرہ درکار ہے، اور کتابیں موجود ہیں فضائل صحابہ کے عنوان سے، اور جتنی کتابیں ہیں اس میں اصحاب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک بات شروع نہیں ہوگی جب تک سب میری طرف نہ دیکھنے لگ جائے۔ یہ جو چیز اڑ رہی ہے اس کو اڑنے دیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ علی کا نعرہ لگا کر لوگوں کے دلوں کو اور لوگوں کے دماغوں کے فیوز کو اڑائیں۔ مجھے دیکھتے رہیے، مجھے دیکھتے رہیے آپ۔ میں چاہوں تو ابھی کچھ چٹکلے اور لطیفے سنا کے آپ سے داد سمیٹ سکتا ہوں، لیکن یہ اتنا کثیر مجمع ہے تو اس مجمع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پیغامات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور ان پیغامات کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے کچھ ارباب حل و عقد تک بھی بات پہنچ جائے۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ یہ پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ ہیں، بہت مختصر بات ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے۔ میرے سامنے اور بائیں طرف جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب میری طرف متوجہ رہیں۔ جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بڑے اجلہ اصحاب کرام تشریف فرما تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، پیغمبر کے دوستوں کا، پیغمبر کے چاہنے والوں کا، شمع رسالت کے پروانوں کا، تمام دوستوں کا۔ ان میں یاران غار بھی تھے، ان میں تمام دوست بھی تھے، ان میں وہ بھی تھے جو احد میں شامل تھے، ان میں وہ بھی تھے جو بدر میں شامل تھے، ان میں وہ بھی تھے جو پیغمبر کے ساتھ خندق میں گئے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو پیغمبر کے ساتھ خیبر میں گئے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو پیغمبر کے ساتھ ذات سلاسل میں گئے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو پیغمبر کے ساتھ غزوہ بنو قریظہ میں گئے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو پیغمبر کے ساتھ جنگ حنین میں گئے تھے، ان میں وہ تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ 87 غزوات لڑے، جو پیغمبر کے پسینے پر اپنا خون بہانے کو تیار تھے۔ 1.25 لاکھ اصحاب موجود تھے۔ اب 1.25 لاکھ اصحاب کی تعداد آپ کے حوالے کر دی، اور میں نے کہا کہ سب کے نام لینے لگ جاؤں تو اس میں پورا عشرہ درکار ہے۔ اب 1.25 لاکھ کا آپ کے سامنے عدد موجود ہے، 1 سے لے کے 1,25,000 صحابی تک سب کے سب پیغمبر کے سامنے موجود تھے، اور 23 برس میں پیغمبر نے کسی صحابی کے لیے یہ نہیں کہا، اگر کہا تو اپنے علی کے لیے کہا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ جب بھی مجلس برپا کرنا تو تمہاری مجلس کا ایک ہی موضوع ہونا چاہیے اور وہ علی ہونا چاہیے۔
مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے سلمان مزاج بن کر میسم زبان بن کر دل کی طاقت سے علی حق نعرہ حیدری. توجہ ہے آپ کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یہ سب سے پہلے پیغمبر نے اصحاب سے ارشاد فرمایا ہے میری طرف. یہ سب سے پہلے پیغمبر نے اصحاب سے ارشاد فرمایا. اصحاب کے مجمع میں کہا زینوا مجالسکم، تم سب اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. کون ایسا ہوگا جو عبادت نہیں کرنا چاہتا؟ تو پیغمبر نے کہا اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا اولین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذکر علی کرو. اگر نماز پڑھنا ہے تو پہلے ذکر علی کرو. اگر روزہ رکھ رہے ہو تو پہلے ذکر علی کرو. اگر حج کر رہے ہو تو اس میں ذکر علی ساتھ ہونا چاہیے. اگر زکوٰۃ دے رہے ہو تو علی کے ذکر کے ساتھ. اگر جہاد کر رہے ہو تو علی کے ذکر کے ساتھ. اگر فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہو تو علی کے ذکر کے ساتھ. اگر نہی عن المنکر کر رہے ہو تو علی کے ذکر کے ساتھ. اگر امر بالمعروف کر رہے ہو تو علی کے ذکر کے ساتھ. پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سلیمان نعرہ حیدری. یہ سامنے جو بیٹھے ہیں پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقریر سننا یا مسائل شروع کرنا؟ صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہٹاؤ یہاں سے. یہ ڈرون یہاں اب نہیں آنا چاہیے. اور یہ پیچھے جو اسکرین پہ چل رہا ہے اس کو بند کرو. مومنین مجلس کا ماحول بنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے ہی میں تقریر کر دیتا ہوں اور مختصر بات کر کے ختم کرتا ہوں. یہ آگے والے حضرات مجھے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ جو ادھر سامنے 4-5 بیٹھے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. میری طرف دیکھتے رہو. آواز بلندتر صلوات. تو میں نے عرض کیا کہ اصحاب کرام سے پیغمبر نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا. تو کوئی ایسا آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسا صحابی ہوگا کہ جسے پیغمبر حکم دے اور وہ حکم نہ مانے؟ کوئی مجھے کسی بھی صحابی کا نام بتائیے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی صحابی ہو اور پیغمبر اسے حکم دے اور وہ پیغمبر کا حکم نہ مانے. تو پیغمبر نے حکم دیا. یہ جو لفظ ہے نا زینوا، یہ صیغہ امر ہے، یعنی پیغمبر نے حکم دیا. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں کثیر مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. تو 1400 برس پہلے ہم تو پیغمبر کے سامنے نہیں تھے. تو نہیں تھے نا رسول اللہ کے سامنے. تو سب سے پہلے رسول اللہ نے کسے حکم دیا؟ اصحاب کرام کو. سب سے پہلے رسول اللہ نے یہ حدیث کس کے سامنے ارشاد فرمائی؟ اصحاب کرام کے سامنے. تو کوئی صحابی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اسے حکم دے اور وہ پیغمبر کے حکم پر عمل نہ کرے. تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ جب جملہ حوالے کر رہا ہوں اور جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا حسن ظن، میرا حسن یقین یہ کہتا ہے، میرا یقین کی آخری حد یہ کہتی ہے کہ جب پیغمبر نے اصحاب کے مجمع میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہوگی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے. تو میرا حسن یقین یہ کہتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے علی علی کیا ہوگا، حضرت عمر نے علی علی کیا ہوگا، حضرت عثمان نے علی علی.
اس بات پہ سب متفق ہے نا بھائی، ہم سے زیادہ اصحاب پر کون یقین کرتا ہے؟ ہم سے زیادہ اصحاب پر کون یقین کرتا ہے؟ دیکھیے صحابہ کی سپاہ بنا لینا الگ ہے، لیکن اطاعت صحابہ ایک الگ موضوع ہے، سیرت صحابہ کا اتباع ایک الگ موضوع ہے۔ اور ہم نے یہ جتنی احادیث سنی ہے یہ اصحاب سے سنی ہے۔ سلامت رہیں آپ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے۔ ہم نے فضیلت اہل بیت کی جتنی احادیث سنی ہیں وہ سب اصحاب کرام سے سنی ہے۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ دیکھیے پیغمبر کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کل میں تقریر میں عرض کر رہا تھا اور وہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب رسول کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، بولتے جائیں سارے کے سارے بے شک، اس لیے کہ رسول کے ذکر پر سب کو بولنا چاہیے۔ رسول کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، بولیے سب بے شک بولے۔ رسول کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، رسول کی ذات میں کوئی کمزوری نہیں ہے، رسول کے فضائل میں کہیں کمی نہیں ہے۔ اللہ سب سے پہلے ذکر رسول کر رہا ہے۔ رسول اس وقت سے ہیں جب وقت بھی نہیں تھا، میرے جملے محفوظ کرتے جائیے گا۔ رسول اس وقت سے ہیں جب وقت بھی نہیں تھا، جب شے بھی نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، یا تو اللہ تھا یا اس کا محبوب تھا، یا تو اللہ تھا یا اس کا محبوب تھا۔ اور اتنی آئیڈیل حیات رسول اللہ نے گزاری ہے کہ ایسی آئیڈیل حیات کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ آدم رسول جیسا آئیڈیل، نہ نوح رسول جیسا آئیڈیل، نہ ابراہیم رسول جیسا آئیڈیل، نہ موسیٰ رسول جیسا آئیڈیل، نہ عیسیٰ رسول جیسا آئیڈیل، نہ ایوب رسول جیسا آئیڈیل، نہ یعقوب رسول جیسا آئیڈیل، نہ یوسف رسول جیسا آئیڈیل، نہ ہود رسول جیسا آئیڈیل، نہ صالح رسول جیسا آئیڈیل، نہ لوط رسول جیسا آئیڈیل، نہ ادریس رسول جیسا آئیڈیل، نہ الیاس رسول جیسا آئیڈیل، نہ اسماعیل رسول جیسا آئیڈیل، نہ اسحاق رسول جیسا آئیڈیل۔ کوئی نبی ہمارے رسول جیسا نہیں، ہر معاملے میں ہمارا رسول کامل، ہمارے رسول کے گیسو جیسے کسی کے گیسو نہیں۔ آواز تیز کرو، آواز تیز کرو۔ ہمارے رسول جیسے گیسو کسی کے گیسو نہیں، ہمارے رسول جیسی پیشانی کسی کی پیشانی نہیں، ہمارے رسول جیسے ابرو کسی کے ابرو نہیں، ہمارے رسول جیسی آنکھیں کسی کی آنکھیں نہیں، ہمارے رسول جیسے رخسار کسی کے رخسار نہیں، ہمارے رسول جیسے ہونٹ کسی کے ہونٹ نہیں، ہمارے رسول جیسی بینی کسی کی بینی نہیں، ہمارے رسول جیسے زکن کسی کے زکن نہیں، اور پھر ہمارے رسول جیسی داڑھی جتنے سلامت رہے۔ میں چاہتا ہوں ظاہر سی بات ہے آج 6 ربیع الاول ہو گئی اور 2 دن باقی ہیں، تو بڑے جم کے ذکر علی سننا ہے آج آپ کو۔ اور پیچھے والوں کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، ان کے ہاتھ مجھے دکھائی دیں گے جب بھی میں گفتگو کروں۔ بالکل ایسے ہی، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور مجھے آپ کی آواز آنی چاہیے۔ 2 دن رہ گئے ہیں اور ہمیں جم کر ذکر علی سننا ہے، بولا ہاں یا نہیں؟ تو رسول جیسا کوئی نہیں، رسول جیسی داڑھی کسی کی نہیں، رسول جیسے رخسار کسی کے نہیں۔ کیا کسی کے رخسار کے لیے اللہ نے والفجر کہا ہے؟ کیا کسی کی زلفوں کے لیے اللہ نے واللیل کہا ہے؟ بتائیے مجھے، کیا کسی کے وجود کے لیے اللہ نے والشمس کہا ہے؟ کسی کے لیے اللہ نے کہا ہے والشمس کہا ہے، واللیل کسی اور کو کہا ہے، والفجر کسی اور کو کہا ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں کہا۔ نہ آدم والفجر ہے، نہ عیسیٰ والفجر ہے۔ تو میرے عزیزو، آدم رسول جیسا نہیں، نوح رسول جیسا نہیں، ابراہیم رسول جیسا نہیں، موسیٰ رسول جیسا نہیں، عیسیٰ رسول جیسا نہیں۔ جب یہ 1,23,999 انبیاء رسول جیسے نہیں تو شرم نہیں آتی ملا کا؟ تو یہ ملا رسول جیسا کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ مولوی رسول جیسا کیسے ہو جائے گا؟ تو جو فرمائی آپ نے، تو اب ہمارا نبی آئیڈیل حیات گزار کر گیا۔ ہمارے نبی جیسا سینہ کسی کا سینہ نہیں، ہمارے نبی جیسا سینہ کسی کا سینہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہمارے نبی جیسا سینہ کسی کا سینہ نہیں۔ ارے یہ سینہ اس لیے گنجینا ہے کہ اس پر حسین سوتا ہے۔
آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد علی بیت محمد صلوات۔ آواز بڑھاؤ، اپنی آواز کم کرو۔ اڑنے دو اپنے اسپیکر آج، اس کی پرواہ نہیں کرنا، آواز بڑھاؤ۔ توجہ ہے آپ کی، بات شروع کی جائے۔ ہمارے نبی جیسا سینہ کسی کا نہیں، ہمارے نبی جیسے کاندھے کسی کے نہیں، سمجھ جائے نا بات، ہمارے نبی جیسے کاندھے کسی کے نہیں، اس لیے کہ یا تو اس پر حسن و حسین کے قدم آئے یا علی کے قدم آئے۔ ہمارے نبی جیسا سینہ کسی کا سینہ نہیں، ہمارے نبی جیسا دوش کسی کا دوش نہیں، ہمارے نبی جیسے بازو کسی کے بازو نہیں، ہمارے نبی جیسے ہاتھ کسی کے ہاتھ نہیں، ہمارے نبی جیسی انگلیاں کسی کی انگلیاں نہیں، ہمارے نبی جیسے قدم کسی کے قدم نہیں۔ ہمارا نبی چلے تو کائنات ساتھ چلتی ہے، ہمارا نبی رکے تو وقت کی رفتار رک جاتی ہے، ہمارا نبی بولے تو قرآن بولتا ہے، ہمارا نبی خاموش ہو تو اس کا مطلب ہے قرآن سامت ہے، ہمارے نبی کے گیسو ہوا میں اڑے تو جنت یہاں سے خوشبو سمیٹ کے لے جاتی ہے۔ توجہ ہے، ہمارے نبی کے دوش کی ابا ہوا میں حرکت دے، جملہ دوں آپ کو، ہمارے نبی کے دوش کی ابا ہوا میں حرکت ہو، حرکت پذیر ہو تو جتنے حجابات ہیں وہ سرخم کر کے کھڑے ہو جائیں، سارے حجابات ہمارے نبی کی دوش کی ابا پر قربان۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسی حیات کسی کی نہیں، آئیڈیل حیات، نبی کا اخلاق آئیڈیل، نبی کا لہجہ آئیڈیل، نبی کی گفتگو آئیڈیل، نبی کے گیسو آئیڈیل، نبی کا چلنا آئیڈیل، نبی کا پھرنا آئیڈیل، نبی کا بولنا آئیڈیل، نبی کا خاموش رہنا آئیڈیل، نبی کا نماز پڑھنا آئیڈیل، نبی کا مصلی پہ آ جانا آئیڈیل، نبی کا ممبر پر آ جانا آئیڈیل، نبی کا کسی کو اپنے پاس بلانا آئیڈیل، نبی کا کسی کو اپنے پاس سے ہٹا دینا آئیڈیل۔ ہمارے نبی کا ہر کام آئیڈیل، اسی آئیڈیل کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا کہ کائنات میں اگر ہم نے کسی کو آئیڈیل بنایا ہے تو وہ ہمارا محبوب ہے، ہم نے اسے اپنے خاص دست قدرت سے بنایا، ہم نے اسے محبت سے بنایا، ہم نے اسے شاہ سے بنایا، ہم نے اسے پیار سے بنایا، ہم نے اسے بڑی الفت سے بنایا، ہم نے اسے بڑی قربت سے بنایا، ہم نے اسے بڑی امید سے بنایا، ہم نے اسے بڑے اعتماد سے بنایا، ہم نے اسے بڑے یقین سے بنایا، ہم نے اسے اس لیے بنایا تاکہ ہم پہچانے جائیں، تاکہ ہمارا عرفان ہو جائے، ہماری معرفت ہو جائے۔ تو نبی جیسا چلنا کسی کا چلنا نہیں، نبی جیسا رکنا کسی کا رکنا نہیں، نبی جیسا کھانا کسی کا کھانا نہیں، نبی جیسا پینا کسی کا پینا نہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نبی جیسی حیات گزاروں، بولا ہاں یا نہیں؟ میرے سامنے اہل سنت بھی بیٹھے، اہل تشیع بھی بیٹھے، مجھے یہ بتائیے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے میں نبی جیسی حیات گزاروں، ٹھیک ہے؟ ہم تو 1400 برس کے بعد آئے، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں نبی جیسی حیات گزاروں، اس لیے کہ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو سارے 1.25 لاکھ اصحاب کے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ جیسے پیغمبر حیات گزار رہے ہیں ویسے میں گزاروں، جیسے پیغمبر کھاتے ہیں ویسے میں کھاؤں، میرے جملے ضائع نہ ہونے پائے۔ ایک لفظ کے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا ہے، اور وہ لفظ عالم اسلام کی بہت بڑی مقتدر کتاب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مستدرک صحیح ہے، مستدرک علی صحیح ہے، حاکم نیشاپوری کی کتاب سے جملہ آپ کے حوالے، اور وہ جملہ روکا ہے، اسی جملے کے لیے یہ سارے جملے آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ نبی جیسی حیات گزاروں،
جیسے نبی کھاتے ہیں ویسے میں کھاؤں، جیسے نبی پیتے ہیں ویسے میں پیوں، جیسے نبی دوش پہ ہوا اوڑھتے ہیں ویسے میں ہوا اوڑھوں، جیسے نبی کی قبا ہے ویسے میری قبا ہو، جیسے نبی کی نالین ہے ویسے میری نالین ہو، جیسے نبی باتیں کرتے ہیں ویسے میں باتیں کروں، جیسے نبی پیار کرتے ہیں ویسے میں پیار کروں، جیسے نبی جنگ میں جاتے ہیں ویسے میں جنگ میں جاؤں، جیسے نبی بچوں سے بولتے ہیں ویسے میں بولوں، جیسے نبی بزرگوں سے ملتے ہیں ویسے میں ملوں، جیسے نبی دوستوں سے بات کرتے ہیں ویسے میں بات کروں، جیسے نبی بچوں سے محبت کرتے ہیں ویسے میں محبت کروں، جیسے نبی بیٹیوں کو چاہتے ہیں ویسے میں بیٹیوں کو چاہوں، جیسے نبی بیٹوں کو چاہتے ہیں ویسے میں بیٹوں کو چاہوں۔ سب دل میں حسرت لیے ہوئے تھے کہ جیسے نبی کی حیات گزر رہی ہے ویسے میں حیات گزاروں۔ پیغمبر سمجھ گئے کہ سب میری طرح حیات گزارنا چاہتے ہیں، پیغمبر سمجھ گئے کہ سب میری طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پیغمبر سمجھ گئے کہ سب میرے اسوے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پیغمبر نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ایک بار ارشاد فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی گزارے تو اس پر واجب ہے کہ علی کو اپنا حاکم بنائے۔ دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ فرشتوں ذرا ٹھہرو، میرے اعمال نہ پوچھو، پہلے پوچھ لو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ علی حق نعرہ حیدری۔ توجہ فرمایا، پیغمبر نے کہا تم میں سے جو چاہتا ہے، تم میں سے، بھائی منظر تو وہیں پر رکا ہوا ہے، حدیث 1400 برس پہلے کی، اس کا مطلب ہے پیغمبر اصحاب سے کہہ رہے ہیں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ میری طرح حیات گزارے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے۔ میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا وہ بھول گیا۔ پیغمبر نے کہا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ میری طرح کی زندگی گزارے، جو اللہ نے میری حیات لکھی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے۔ ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے۔ میرے برابر میں حضرات بیٹھے ہوئے، میں انہی سے کہوں گا نا کہ مجھے پانی دے دیجیے، جب میں ان سے کہوں گا کہ پانی دے دیجیے تو یہ پانی مجھے دے دیں گے۔ تو میرے بھائی جملہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میری طرح کی حیات گزارے تو اسے چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے۔ تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے نبی کے کہنے پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ تاریخ کا لکھا ہوا اپنی جگہ، ادھر سلامت رہے آپ، لیکن میرا یقین اپنی جگہ۔ تو اب پیغمبر نے اصحاب سے کہا تم میں سے جو چاہتا ہے، مستدرک صحیح ہے، حاکم نیشابوری نے لکھی ہے حدیث، اور حاکم نیشابوری نے وہ تمام حدیثیں جمع کی کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے معیارات پر پوری اتر رہی تھی، لیکن امام مسلم و بخاری نے انہیں مسلم و بخاری میں جگہ نہیں دی، انہیں مسلم و بخاری میں محفوظ نہیں کیا، اور وہ ساری حدیثیں امام حاکم نیشابوری نے جمع کی، اور اس کے بعد لکھا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد لم یخرجہ، کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، علی شرط الشیخین، دونوں اماموں کی شرط پر پوری اترتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو لکھا نہیں۔ اب یہ ان کی مرضی، اب یہ ان کی مرضی، انہوں نے کیوں نہیں لکھا یہ آپ جا کے پوچھ لیجیے، لیکن حاکم نیشابوری نے لکھا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میری طرح کی زندگی گزارے تو اسے چاہیے کہ علی کو اپنا والی بنا۔ توجہ ہے، یہاں سے وہاں تک ہزاروں کا مجمع میرے سامنے ہے، اور اس وقت اس گزرتے ہوئے لمحے میں پوری دنیا میں فرش عزائے حسین بچھا ہوا ہے، اور میرا یقین ہے کہ ہر جگہ علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ 1400 برس سے اس فرش عزا پر علی علی ہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے، ہو رہا ہے؟ جب سے یہ فرش عزا بچھا ہوا ہے، اس فرش عزا کا اور اس منبر کا ایک ہی موضوع ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہی موضوع ہے۔ تو یہ موضوع ہم نے اسی لیے بنایا کہ پیغمبر نے کہا تم چاہتے ہو کہ اگر میری طرح کی حیات گزارو تو علی کو اپنا والی بناؤ، تو ہم نے 1400 برس سے کسی اور والی کو قبول ہی نہیں کیا، ہم نے صرف علی کو اپنا والی بنایا ہوا ہے۔
ہم نے علی کو اپنا حاکم بنایا ہوا ہے، ہم نے علی کو اپنے مجالس کی زینت دی ہوئی ہے، اپنے علی کو اپنی مجالس کی زینت بنایا ہوا ہے، ذکر علی کو اپنی مجالس کی زینت بنایا ہوا ہے، توجہ ہے؟ تو اب پیغمبر پوری امت کے سامنے ذکر علی کر رہے تھے اور ادھر اللہ ذکر علی کر رہا تھا، ادھر اللہ کی زبان علی علی کر رہی تھی اور ادھر رسول کی زبان علی علی کر رہی تھی۔ ادھر اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ چپ ہو گیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هُمْ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے کچھ اور نازل نہیں ہوتا، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے شفا اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ مسلسل اللہ آیت ارشاد فرما رہا تھا۔ ایک بار ارشاد ہوا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ ادھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مسلسل اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ نے آیتیں نازل کی، پہلی آیت آپ کے حوالے جو میں نے پڑھی اور اس کی تفسیر آپ کے حوالے، ادھر سے اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اجازت ہے ترجمہ کروں؟ ایک بار اللہ نے آواز دی وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر تم الٹے قدموں اپنے پرانے دین پر واپس چلے جاؤ تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے آخری آدمی تک اگر تم اپنے پرانے دین پر واپس پلٹ جاؤ تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ جیسے ہی اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ایک ایسی قوم لائے گا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، تمام قرآن کے سننے والے چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، اس آیت کا مصداق کون ہے، یہ آیت کس کے لیے اتری ہے۔ اللہ نے کہا تم اپنے پرانے دین پر واپس پلٹ جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ جس سے محبت کرے۔ ایک بار اللہ نے یہ آیت اتاری اور خیبر میں پیغمبر نے علی کو علم دیا اور یہ کہہ کر دیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، میں علم دوں گا کل رجل کو جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو اور جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہو۔ پیغمبر نے آیت کی تشریح کر دی اور اس کے بعد علم علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ توجہ ہے، بات آگے بڑھاؤ۔ علم علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ کب دیا؟ صبح کو۔ کب دیا؟ صبح کو۔ شام کو اعلان کیا کہ کل علم دوں گا، بچپن سے آپ سن رہے ہیں، شام کو اعلان کیا کہ کل علم دوں گا، صبح کو علم دیا۔ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بات امام مسلم نے بھی لکھی ہے، ترمذی شریف نے بھی لکھی ہوئی ہے اور خود امام بخاری نے لکھی۔ جو بات کہنے جا رہا ہوں، ان تینوں مآخذ اور مصادر کے صاحبوں نے یہ لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ کل علم دوں گا تو رات بھر اصحاب جاگے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوا کہ رات بھر اصحاب جاگے، رات بھر اصحاب جاگے۔ کس کی تمنا میں؟ رات بھر اصحاب جاگے علم کی تمنا میں، یعنی صبح وہ علم کو دیکھیں گے،
اسی تمنا میں جاگے نا کہ صبح علم کو دیکھیں گے اور علم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی علمداری کی تمنا میں رات بھر صحابہ جاگے، ابھی بھی جملہ نہیں پہنچا، رات بھر جاگنے کو ہماری زبان میں شب بیداری کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شب بیداری کرنا اصحاب کی سنت ہے، رات بھر جاگنا اصحاب کی سنت ہے، اور کس کی تمنا میں جاگنا؟ علم کی تمنا میں جاگنا۔ تو اب پیغمبر پر آیتیں اتری اور پیغمبر نے ان کی تشریحات کی اور اصحاب کے سامنے تشریحات کی، پھر کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور جو نماز میں دوران رکوع زکات دیتے ہیں وہ ولی ہے۔ آیت پڑھ دوں آپ کے حوالے، تیسری آیت، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور جو صاحبان ایمان سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی کہ جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرے اور جو صاحبان ایمان سے یعنی مومنین سے محبت کرے، ان تین لوگوں پر جو مشتمل ہوتے ہیں، ان تین لوگوں سے جو محبت کرتے ہیں، یہ محبت کرنے والے اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تو اب میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہیں جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں؟ تو پورا عالم اسلام کہے گا ہم سب اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اور ہم سب اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اور سب بڑھ کے کہیں گے ہم ہی اللہ کی سپاہ ہیں، ہم ہی اللہ کی فوج ہے، ہم ہی اللہ کا لشکر ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ابھی ہمارے لشکر کا کرائیٹیریا پورا نہیں ہوا، ہمارے لشکر کا کرائیٹیریا اس وقت پورا ہوگا کہ جب مومنین سے بھی محبت کی جائے۔ ختم ہو رہی ہے بات، اللہ سے بھی محبت ہو، اس کے رسول سے بھی محبت ہو، اور مومنین سے بھی محبت ہو۔ تین شرطیں ہیں اللہ کے لشکر میں بھرتی ہونے کی، تین شرط، اسی میں میری بات کامل ہو رہی ہے، اور یہی آج کا پیغام ہے جو میں نے کہا، یہی آج کا پیغام ہے، کل کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں۔ تین شرطیں ہیں اللہ کے لشکر میں بھرتی ہونے کی، ایک اللہ سے محبت، ایک رسول سے محبت نہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کی ولایت رکھے، جو اس کے رسول کی ولایت رکھے اور جو ایمان والوں کی ولایت رکھے، وہی اللہ کا لشکر ہے، وہی اللہ کی سپاہ ہے، اور اللہ کی سپاہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو تیسری شرط کیا ہے کہ جو مومنین سے بھی محبت رکھے۔ تو ہر مومن یعنی یہ نہیں ہو سکتا، میں اس پر گفتگو کر چکا، یہ نہیں ہے کہ ہر مسلم مومن ہو جائے، ہر مومن تو مسلم ہے، ہر مومن تو مسلم ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین سے محبت ضروری ہے۔ اب بڑے شائستہ لہجے، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محبت اور بڑے احترام کے ساتھ میں کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، اور میرا پیغام ہی محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اللہ کا لشکر، اللہ کی سپاہ۔ تو اللہ کی سپاہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی سپاہ بھی سب سے بڑی ہوگی۔ آپ بھی خاموش، میں بھی خاموش، بھائی ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ بھائی اللہ سب سے بڑا ہے تو سپاہ خدا بھی سب سے بڑی ہوگی۔ اچھا اللہ سے بڑا تو رسول بھی نہیں ہے نا، تو جب رسول بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے تو صحابہ بھی اللہ سے بڑے نہیں ہے کہ نہیں، صحابہ بھی اللہ سے بڑے نہیں، تو سپاہ خدا بڑی ہوگی یا سپاہ صحابہ؟ جو اللہ کی سپاہ ہے وہ سب سے بڑی ہے، اور اللہ کی سپاہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔
ابھی آیت میں نے آپ کے حوالے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی اللہ کی سپاہ ہے اور ہمیشہ سپاہ خدا ہی غالب رہتی ہے، ہمیشہ سپاہ خدا ہی غالب رہتی ہے۔ تو آج تو میں نے صحابہ کی سپاہ بنا لی، میں نے آج سپاہ صحابہ بنا لی، صحابہ کی سپاہ بنا لی، بہت اچھی بات ہے اور ہم قدر کرتے ہیں اور صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں۔ میں نے بنائی صحابہ کی سپاہ۔ صحابہ کس سپاہ میں تھے؟ صحابہ کس سپاہ میں تھے؟ صحابہ سپاہ خدا میں تھے۔ ختم کر دیتا ہوں بات۔ بھائی صحابہ سپاہ خدا میں تھے یا نہیں؟ بولا ہاں یا نہیں؟ بھائی صحابہ کی سپاہ جو تھی سپاہ خدا تھی، وہ اللہ کی فوج میں تھے۔ یہ اسٹیج والے چپ ہے تو آپ پورا چپ ہوں گے، میں نے کوئی غلط بات کی؟ بھائی صحابہ کس کی سپاہ میں تھے؟ اللہ کی سپاہ میں تھے۔ سپاہ خدا تھی نا وہ، جو احد میں بھی گئی، جو بدر میں بھی گئی، جو خندق میں بھی گئی، جو خیبر میں بھی گئی، جو حنین میں بھی گئی، یہ ساری سپاہ خدا تھی نا۔ اور سپاہ خدا میں سارے صحابہ تھے، سپاہ خدا میں سارے صحابہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ 3 ولایتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ایک اللہ کی ولایت، ایک رسول کی ولایت اور ایک ایمان والوں کی ولایت۔ اب صحابہ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ ایمان والے ہوتے کون ہیں، انہیں کہتے ہیں ایمان والا، تو ہر صحابی نے مجھ تک یہ جملہ پہنچایا کہ پیغمبر نے جب علی کو خندق میں بھیجا تو پیغمبر نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے علی ایمان ہے اور علی کے ماننے والے ایمان والے۔ سلامت رہیں آپ، توجہ فرمائیے آپ۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے دل کی طاقت کے ساتھ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے علی حق نعرہ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو سلامت رکھے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ پیغمبر کے تمام دوستوں کی بات ہم مانتے ہیں، پیغمبر کے تمام یاروں کی بات ہم مانتے ہیں اور پیغمبر کے تمام صحابہ کا احترام ہم کرتے ہیں، اور ہمیں ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ پیغمبر کے دوستوں کا احترام کیا جائے اور بڑے احترام سے ہم ان کا نام لیتے ہیں اور ہم ان سے تمام محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پیغمبر کے دوستوں سے محبت پر بل بنے تو اس میں وہ تمام شقوں کا خیال رکھا جائے کہ جن شقوں پر صحابہ نے زور دیا، جن شقوں پر صحابہ نے زور دیا، مثلا پیغمبر اور پیغمبر کے صحابی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرما ہے، اور میں نے کل یہ جملہ عرض کیا کہ کسی نے پوچھا کہ اے ابن عمر، آپ نے تمام صحابہ کو دیکھا تو آپ صحابہ کی فضیلتیں بیان کریں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے تمام صحابہ کی فضیلتیں بیان کی اور چپ ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آپ نے تمام صحابیوں کی فضیلت بیان کی، علی کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھ رہے آپ کہ یہ بھی اصحاب کا ایک جذبہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جب سب کا ذکر ہو تو علی کا ذکر ضرور ہو، علی کا ذکر ضرور ہو۔ تو ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی تم نے صحابہ کی بات کی ہے، علی تو اہل بیت ہے، جتنے سلامت رہے، علی تو اہل بیت ہے۔ تو اب جس شخصیت، جس ہستی کا نام علی ہے، اس سے پیغمبر نے بھی محبت کی۔ کبھی پیغمبر نے کوئی خطبہ ایسا ارشاد نہیں فرمایا، میرا ایک ایک جملہ پیغام ہے، اور جب اتنا بڑا مجمع میسر آ جائے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب کے ذہنوں تک کوئی بات بٹھا دوں، اور میں کبھی بھی مجلس کو اکھاڑا نہیں سمجھتا۔ یہاں پر یہ ایک رویہ ہے کہ مجلس کو اکھاڑا بنا لیں، 15 ذاکر پڑھ لیں، اور ہر ذاکر چھوڑ کر جاتا ہے کہ مجلس کو وہاں پہنچا دو کہ دوسرا میرے بعد پڑھ ہی نہ۔ میں کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں،
ذکر سب کا ذکر ہے. تو میں چاہتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے تو پیغام آپ لیتے جائیں اور جہاں پر بھی بیٹھے ہو جس فورم پر بھی یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے اور یہ پیغام آگے بھی پہنچ جائے. تو پیغمبر نے 23 برس جو نبوت کی حیات گزاری, میرے نوجوان دوست اس جملوں کو محفوظ کریں, تو پیغمبر نے ہر آیت کی تفسیر میں نتیجہ علی دیا. ہر آیت کی تفسیر میں پیغمبر نے نتیجہ یا تو علی دیا یا زہرا یا حسن یا حسین. توجہ فرمائی آپ نے, ہر آیت کی تفسیر میں پیغمبر نے نتیجہ اہل بیت کی محبت دی اور اصحاب کے سامنے دیا. تو ضروری تھا کہ اصحاب بھی ذکر اہل بیت کریں. تو سارے صحابہ نے ذکر اہل بیت کیا, سارے صحابہ نے اہل بیت کا احترام کیا اور اہل بیت نے بھی صحابہ کو اپنا مقام دیا جو بھی ان کا مقام تھا. تو اسی طرح جب بات ہو گئی اور بات ختم ہو رہی ہے کہ جس وقت حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جو صحابی بھی ہیں اور جو پیغمبر کے چچازاد بھائی بھی ہیں, انہوں نے, اب دیکھیں ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کتنی ہے. میں مصائب سے آپ کے حوالے ایک پیغام کر رہا ہوں, ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کتنی ہے. وہ صحابی آگے بڑھے, حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی جو مکے میں تھے انہوں نے بھی امام حسین سے ایک جملہ کہا. ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس, یعنی صحابیوں کا یہ رویہ اور صحابیوں کی محبت. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑھ کر کہا کہ اے فرزند رسول, پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کے ہر فرد کو رسول کا بیٹا مانتے ہیں. حسین کو کہا فرزند رسول, یہ اپنا رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے. دیکھیے آپ اس طرف نہ جائیے اور مجھے پتا ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے. تو آپ یا تو عراق سے گزر کر کہیں اور چلے جائیے, یمن چلے جائیے, مصر چلے جائیے, مجھے معلوم ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے. سمجھ گئے آپ بات؟ تو اس کا مطلب ہے سب چاہتے تھے کہ خون حسین کی حفاظت ہو جائے. سارے صحابہ چاہتے تھے کہ خون حسین کی حفاظت ہو جائے اور سب کو معلوم تھا کہ یہ جو قافلہ 28 رجب کو جا رہا ہے اس کے ساتھ ہونے کیا وعدہ ہے. اس لیے کہ جو مسند شام پر بیٹھا ہوا تھا, جو تخت شام پر بیٹھا ہوا تھا, اس کے ارادے نیک نہیں تھے. اس کو قرآن پر بھی یقین نہیں تھا. یزید کو قرآن پر بھی یقین نہیں تھا. یزید کو جبرائیل پر بھی یقین نہیں تھا. یزید کو وحی خدا پر بھی یقین نہیں تھا. اسی لیے علامہ صدق ابن جوزی نے یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی آل محمد اہل حرم کا سر برہنہ قافلہ دربار شام میں داخل ہوا اور اس نے پوچھا یہ آگے نوجوان جو ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے. اس نے پلٹ کر کہا کیا علی کربلا میں قتل نہیں ہو گئے؟ زین العابدین نے آگے بڑھ کر کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا, میرا نام بھی علی ہے. سنیں گے جملہ, اس بھرے دربار میں زین العابدین نے ایک جملہ کہا کہ سنو, میرے بابا حسین کو نام علی سے اتنی محبت تھی کہ اگر ان کے 100 بیٹے بھی ہوتے تو ہر بیٹے کا نام علی ہے. اجرکم اللہ. بس 2 ہی شبیں رہ گئی ہیں میرے عزیزوں, اور آپ کی مرضی ہے کہ چاہے تو ابھی ہم ادا کر لیں, نہیں تو آپ 8 ربیع الاول کی شام کو یہی کہیں گے کہ اے حسین تم پر رونے کا حق ادا نہ کر سکے, تم پر جی بھر کے رو نہ سکے. آج یہ وقت ہے اور اس میں مسائل کے چند جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو بس یہی ہے کہ ہائے حسین کہتے جاؤ, رونے کا حق ادا کرتے جاؤ. رونے کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا, لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ آج کی شب حسین پر رونے میں گزار دو, ہائے حسین کہتے جاؤ. میں نے ایک جملہ کہا کہ اہل حرم کا سر کھلا قافلہ, سر برہنہ قافلہ. یہی پیغام ہے عالم اسلام کو کہ خدا کی قسم 1400 برس سے اسی بات پر رو رہے ہیں کہ جنہوں نے زینب کے سر سے چادر اتاری وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے, وہ بت پرست نہیں تھے, وہ کلمہ گو تھے, وہ نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے. اور جس نبی کی نواسی کو قید کر کے دربار شام میں لایا گیا اسی دربار میں اذان بھی دی جا رہی تھی اور اسی دربار میں زینب کے نانا کا اعلان بھی کیا جا رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اسی رسول اللہ کی نواسیاں دربار شام میں لائی گئی. اسی وقت یزید نے اعلان کر دیا تھا کہ نہ کوئی قرآن اترا, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی فرشتہ آیا. یہ بنی ہاشم نے ملک و مال کے ساتھ ڈھونگ رچایا تھا, ملک و مال حاصل کرنے کے لیے کھیل رچایا تھا. بات ختم ہو گئی. ایسے میں علی کی بیٹی گویا ہوئی,
علی کی بیٹی نے للکار کر کہا کہ صاحب عزت ہمیشہ سے ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے۔ سب سے پہلے زینب نے دربار میں حمد خدا سے خطبے کا آغاز کیا، اللہ کی حمد کی ہے اور دنیا کو بتایا کہ چاہے کیسے بھی کشیدہ حالات کیوں نہ ہو جائیں، چاہے کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، ہم اس منزل پر رہتے ہیں کہ کبھی بھی حمد خدا کو نہیں چھوڑتے، ہر بات کا آغاز حمد خدا سے کرتے ہیں۔ پھر زینب نے ایک بار آواز دی کہ تو سمجھتا ہے کہ تو غالب آ گیا، تو سمجھتا ہے کہ تو فتح یاب ہو گیا، تو نے نبی کی نوازیوں کو قید کر لیا۔ عالم یہ ہے کہ تیرے حرم تو پسے محل اور پسے محل تیرے حرم تو سر پر چادریں اوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کی نوازیوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ بھرے دربار میں زینب نے اعلان کر دیا اور اس کے بعد زین العابدین کا خطبہ شروع ہوا۔ زین العابدین نے بتایا کہ میں کون ہوں اور پورے دربار میں سنا کہ جو آ رہے ہیں یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، کا لے جاؤ قید کر دو۔ قید کر دیا گیا۔ دن کی دھوپ ہے اور رات کی اوس ہے۔ صرف اس قافلے میں بڑے لوگ نہیں ہیں، ایک 4 برس کی بچی بھی ہے، حسین کی یتیمہ بیٹی 4 برس کی سکینہ، کہ جو کربلا سے کوفے سے شام نہ معلوم کتنے تماچے کھا چکی ہے۔ اس کے تماچے کھانے کا اندازہ میرے مولا کے اسی جملے سے تم نے لگا لیا کہ سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کا رنگ ہر شہر میں تبدیل ہوتا رہا۔ اجرکم اللہ، تھکنا نہیں آج، میں نے آہستہ آہستہ مصائب کا آغاز کیا ہے اور میں گزارش کروں گا منتظمین سے کہ مجھے مصائب پڑھنے دینا۔ میں نے اسی لیے یہ کوشش کی ہے کہ ذرا آج طویل مصائب پڑھوں۔ آپ میرے ساتھ تیار ہیں سب ماتم کرنے کے لیے؟ خدا نوجوانوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ایک 4 برس کی بچی ہے جس نے اتنے تماچے کھائے ہیں کہ کبھی اس کے رخسار کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے رخسار کا رنگ اودا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے رخسار کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اتنے تماچے کھائے ہیں، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنے تماچے کھائے ہیں اور سکینہ کے رخسار کا عالم کیا ہو گیا تھا۔ سنو گے جملہ؟ بس تم سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کڑا جملہ سنو تو سینے پہ ہاتھ ضرور رکھ لیا کرو۔ ایک بار جیسے ہی قید خانے میں کٹا ہوا سر حسین آیا، حسین کا کٹا ہوا سر آیا، سکینہ نے بڑھ کر اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ سکینہ دوزانو ہو کر قید خانے کی زمین پر بیٹھ گئی اور بابا کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ سنو گے؟ ابھی زانو پر اپنے بابا کے سر کو رکھا تھا کہ سکینہ نے اپنے رخسار حسین کے رخسار پر رکھ دیا۔ جملہ تو تک پہنچا نہیں۔ سکینہ نے اپنے رخسار حسین کے رخسار سے ملائے اور فوراً ہٹا کر کہا، بابا کیا آپ کو بھی میری طرح تماچے مارے گئے ہیں؟ اجرکم اللہ، گریہ کرتے جانا۔ بابا کیا آپ کو بھی میری طرح تماچے مارے گئے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا سر حسین کے ساتھ۔ سنو گے سر حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں قسم ہے چادر زہرا کی کہ تمہاری آہ کی آواز بلند ہوتی رہے۔ ایک بار کربلا سے کوفے سے شام جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو جب بھی کسی منزل پر قافلہ رکتا تھا تو سارے سروں کو نیزوں سے جدا کیا جاتا اور جدا کرنے کے بعد الگ الگ صندوقوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک شقی اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے سر حسین کو، ایک منزل ایسی آئی کہ اس نے سر حسین کو نیزے سے جدا کیا، صندوق میں نہیں رکھا۔ جانتے ہو کس میں رکھا؟ یہ جو ربڑ کا توبڑا ہوتا ہے نا، ربڑ کا بہت بڑا سا ایک توبڑا ہوتا ہے جس میں گھوڑوں کو اور جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ کس مسلک سے ہے؟ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ کون ہے؟ جن میں جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس توبرے میں حسین کے کٹے ہوئے سر کو رکھا۔ کیا سن رہا ہو؟ ایک بار سر حسین سے آواز آئی، سر حسین نے اس کو مخاطب کر کے کہا، خدا تجھ پر لعنت کرے، اے ظالم، خدا تجھے آگ اور لوہے کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ جیسے ہی اس شخص نے سر حسین سے یہ آوازیں سنی، سنو گے کیا کیا؟ اس نے توبرا زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد تازیانہ اٹھایا، سر حسین پر تازیانہ مارتا رہا اس وقت تک مارا جب تک سر حسین خاموش نہیں ہو۔
اجرکم اللہ، گریا کرتے جاؤ اس وقت تک تازیہ نہ مارے جب تک زینب کی آواز نہ آ گئی بھیا تمہیں میرے حق کی قسم خاموش ہو جاؤ. بہن سے برداشت نہ ہوا، بہن سے برداشت نہ ہوا. جیتے رہو، سلامت رہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین. تم نے جیسے 66 دن حسین کا غم منایا ہے، تمہیں زہرا دعائیں دے رہی ہے، تمہیں زینب دعائیں دے رہی ہے. کیا زینب کی دعا کا جواب نہیں دو گے؟ کیا زہرا کی دعا کا جواب نہیں دو گے؟ سب مل کے بولو ہائے حسین، ہائے حسین. جیتے رہو، سلامت رہو. یہ ساری آوازیں جنت البقیع والی بی بی سن رہی ہے کہ میرے دائیں طرف اور سامنے جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ ماتم کرتی جاؤ، روتی جانا اور ادب سے بیٹھنا. کہیں تمہارے ہی درمیان کسی قناعت کے پیچھے کہیں زہرا نہ آئی ہوئی ہو، کہیں کسی قناعت کے پیچھے زینب نہ آئی ہوئی ہو. اور سنو گی، کہیں کسی قناعت کے پیچھے ام رباب نہ بیٹھی ہو. اور تمہیں معلوم ہے کہ ام رباب جب آتی ہیں تو سکینہ ساتھ ہوتی ہے. کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، سب ادھر آ جاؤ میرے سامنے، سب یہاں آؤ، مجھے پورے مسائل پڑھنا ہے. سب ادھر آ جاؤ، سب ادھر آؤ، سب آگے آؤ، ماتم کرتے جاؤ. ابھی تو مسائل شروع کیے میں نے، سب ماتم کرتے جاؤ. آگے آ نوجوان، آگے آ جاؤ سب. یہ ہے حسین کہ جس نے اتنے تعزیرانے کھائے ہیں کہ رخسار حسین کے پھٹ چکے تھے. حسین کے رخسار پھٹ چکے تھے، حسین کے رخسار میں زخم ہو گیا تھا. میں بتاؤ کیسے زخم ہوئے تھے؟ جب تم زنجیر کا ماتم کرتے ہو تو جیسے تمہاری پشت پر زخم آ جاتے ہیں. ماتم کرو ماتم. ویسے ہی حسین کے رخسار زخمی ہو چکے تھے. تبھی سکینہ نے کہا بابا کیا آپ کو بھی تماچے مارے گئے؟ ماتم کرو، یہ پیچھے والے ماتم کرو. بابا کیا آپ کو بھی تماچے مارے گئے ہیں؟ ایک بار سر حسین کو سکینہ کی گود سے چھین کر لے گئے. کھڑے رہو جہاں پر جگہ مل رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ. ایک دوسرے کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماتم کرتے جاؤ. جب تک میں نہیں کہوں گا شبیہ برآمد نہیں ہوں گی. سکینہ سے سر حسین چھین کر لے گئے. ایک بار 4 برس کی بچی ننھے ننھے ہاتھوں کو پھیلا کر بابا کے سر کے پیچھے پیچھے ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میرے بابا کو، اتنا گریہ کیا سکینہ. یہ اسٹیج پر جو کھڑے یہ جب تک روئی دے رہے یہ آواز بند ہونی چاہیے. آپ کو دیکھ کر سارے سامنے والے ہو، آپ کے چہروں پر گریہ کے آثار ہونے چاہیے. قافلہ حرم مدینے واپس آ رہا ہے. زینب کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ رہا اور رو کر تم سمجھنا تم مدینے میں کھڑے ہو، تم سمجھنا تم مدینے میں کھڑے ہو. یہی گریہ تھا مدینے میں، اس سے کہیں زیادہ گریہ تھا مدینے میں. جس وقت بشیر مدینے میں داخل ہوا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوا اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا. ایک ایک گھر کے دروازے کھلے، سب آئے، سب نے بشیر کو گھیر لیا. بشیر کیا حسین واپس آ گئے؟ کیا عباس واپس آ گئے؟ کیا علی اکبر واپس آ گئے؟ بشیر نے کہا چلو سب چلو روضہ رسول میں وہاں بتاؤں گا، میں وہاں بتاؤں گا. بشیر روضہ رسول پر پہنچا. سر کا ماتم کرو، سر کا ماتم، سر کا ماتم. بشیر روضہ رسول پر پہنچا، پورا مجمع روضہ رسول پر جمع ہو گیا. سب نے کہا اے سنانے والے، حسین کہاں رہ گئے؟ حسین کا قافلہ کہاں ہے؟ بشیر نے کہا وہ دیکھو مدینے کے دروازے پر وہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے. جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر طیار نے اماریوں کو دیکھا،
عبداللہ ابن جعفر کی نظر ہماریوں پر پڑی. ہماریوں پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. سیاہ پردے دیکھ کر عبداللہ ابن جعفر سمجھ گئے اور ایک بار سر سے امامہ پھینک کر سینے پہ ہاتھ مار کر کہا ہائے بنو امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا. ماتم تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی پیچھے والے بھی ماتم کرتے جاؤ. ہائے بنو امیہ نے میرے بھائی کو مار ڈالا. ایک ایک ہماری آتی گئی. ام لیلہ کو سہارا دے کر اتارا روضہ رسول میں. ام لیلہ اپنی کمر پکڑے ہو کمر جھکے ہوئے روضہ رسول میں داخل ہو. دوسری ہماری آئی. سنو کہ کس کی ہماری تھی؟ کس کی ہماری تھی؟ 13 برس کے دولہا کی ماں کی ہماری. قاسم ابن حسن کی اماں کی ہماری. بی بی ام فرما ہماری سے اتری. بی بی ام فرما روضہ رسول میں داخل ہو. ایک اور ہماری آ کے رکی. ایک اور ہماری آ کے رکی. ایک ایک بی بی ہماری سے اترتی گئی. ہماری سے اترتی گئی. ایک ہماری جو آگے رکی کوہرام برپا ہو گیا. اس لیے کہ وہ ہماری کسی اور کی نہیں, وہ ہماری 6 مہینے کے علی اصغر کی سکینہ کی ماں کی حسین کی بیوہ ام رباب کی ہماری. ام رباب کی ہماری. ام رباب ہماری سے نیچے اتری روضہ رسول میں چلی گئی. سنو گے قیامت کا منظر ہے. سینے پہ ہاتھ مارنا, سر کا ماتم کرنا. اب جو ہماری آ کے رکی اس ہماری سے وہ بیوی فوراً اتری نہیں. اس بیوی نے ہماری کا پردہ ہٹایا اور کربلا کا رخ کر کے کہا عباس 28 رجب کو زینب کو سوار کرایا تھا, آج آ کے زینب کو اتارو. دو جملے سننا. آج زینب کو ہماری سے اتارو. کوہرام برپا ہو گیا. علی کی بیٹی آ گئی. علی کی بیٹی آ گئی. سارے اہل حرم بی بی ام کلثوم سارے اہل حرم مسجد نبوی میں قناعت کے دائرے میں آ کے بیٹھ گئے. ساری مدینے کی عورتیں آ کے بیٹھ گئے. ایک ایک بی بی کو پرسہ دے رہے ہیں. سب پوچھ رہے تھے حسین کہاں گئے, علی اکبر کہاں گئے, عباس کہاں گئے. زینب رو رہی تھی. زینب کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. کیا بتائے زینب, سب زینب کو دیکھ رہے تھے. سب زینب کو دیکھ رہے تھے. اور جملہ سننا, آخری منظر اور مجھے اجازت دے دیں. ایک بار شور ہوا راستہ دو بی بی اور راستہ دو, ہٹاؤ راستہ دو. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے. ماتم کرا کہ حسین کی بیٹی علی اکبر کی بہن فاطمہ صغرا آ رہی ہے. صغرا اس عالم میں آئی 9 برس کی بچی ہے اور ہاتھ میں عصا. اتنی لاغر ہو گئی حسین کی بیٹی, اتنی لاغر ہو گئی. آخری جملہ سننا. جیسے ہی صغرا روضہ رسول میں داخل ہوئی, صغرا کی نظر سب بیویوں پر پڑی. روایت نے کہا کہ صغرا نہ پہلے اپنی ماں سے لپٹی, نہ چچی سے لپٹی, نہ کسی اور سے لپٹی. دوڑ کر پھوپھی زینب سے لپٹ گئی. پھوپھی زینب سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہا پھوپھی اماں میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے. آخری جملہ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے. کہا مقتل میں نیزہ کھا کے سو گئے. کہا کہ میرا بھیا قاسم کہاں ہے. کہا لاشا پامال ہو گیا. کہا میرا چچا عباس کہاں ہے. کہا شادے کٹ گئے. کہا میرا بابا حسین. کہا 13 ضربوں سے گلا کٹا. اب صغرا نے کچھ نہیں پوچھا. ایک ایک بیوی کی گود زینب نے کہا کیا دیکھ رہی ہو. کہا میرا بھیا